عزیزان گرامی، دو واقعات پیش کروں گا. ایک تاریخ سے حضرت معروف کرخی جو امام رضا علیہ السلام کے خادم ہیں، 8ویں امام علیہ السلام کے خادم ہیں. واقعہ ذہنوں میں آ گیا سب لوگوں کے؟ حضرت معروف کرخی امام کے خادم ہیں، غلام ہیں. غلام میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یعنی خریدے وہ غلام نہیں تھے، خادم تھے، امام کے خدمت گزار تھے، جوتے سیدھے کر کے رکھتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کہا کہ مجھے امام سے ملنا. تو جناب معروف کرخی نے کہا کہ کام کیا ہے؟ کہا کام تمہیں کیوں بتاؤں، مجھے امام سے کام ہے. کہا دیکھو امام عبادت میں مصروف ہے، اگر چھوٹا موٹا کام ہے تو مجھے بتا دو، اگر کوئی چھوٹا سا کام ہے تو میں ہی کر دوں گا. کہا باتیں تو ایسے کر رہے ہو جیسے واقعی تم کام کر دو گے. کہا تم آزما کے تو دیکھو، مجھے پوچھو تو صحیح، بتا تو صحیح کام کیا ہے. کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مجھے امام سے کام ہے. کہا بتاؤ تو صحیح، امام تک پیغام بھی میں ہی لے کے جاؤں گا. دیکھیں ہم واسطے کے قائل ہیں، ہم توسل کے قائل ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں. تو فوراً اس نے کہا کہ دیکھو میں ملاح ہوں، کشتی چلاتا ہوں، اکثر سیلاب آ جاتا ہے، بھنور آتا ہے، اور سیلاب آنے پہ بعض کا بھنور آ جاتا ہے، یا بعض کا پانی کی بہت زیادہ تیزی سے جب رفتار ہوتی ہے تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. اور جب وہ میں بعض کا ڈوبنے لگتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی امام مجھے ایسا تعویذ دے دے، کوئی ذکر دے دیں کہ میری کشتی نہ ڈوبے. تو جناب معروف کرخی نے کہا اتنا چھوٹا سا کام تھا، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تم امام کو زحمت دینے کے لیے آئے ہو. کہا چھوٹا کام تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم کو اس کے لیے مجھے حل بتا دو گے. کہا ہاں، آج کے بعد سے جب بھی تمہیں تلاطم محسوس ہو دریا میں تو پانی سے کہنا ہے پانی خبردار مجھے اذیت نہ دے، مجھے امام رضا کے خادم معروف کرخی نے کہا ہے کہ اذیت نہ دینا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا فوراً تلاطم رک جائے گا، طوفان رک جائے گا. کہا ایسا ہی ہے؟ کہا ہاں. وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی وہ اللہ کہتا ہے جب بھی طوفان آتا تھا، تلاطم آتا تھا، میں پانی سے کہتا تھا اے پانی مجھے اذیت نہ دینا. امام رضا کے خادم معروف کرخی نے کہا ہے، امام کے خادم نے کہا کہ مجھے اذیت نہ دینا. وہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے پوری زندگی ہمیشہ تلاطم رک جاتا تھا. جس امام کے خادم کا مقام یہ ہو، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں ولایت. یہ ہے ولایت. برائے خوشنودی والی بشر زامین سامین جناب امام علی رضا علیہ السلام صلوات. عزیزان گرامی بات واضح ہو گئی؟ یہ ولایت ہے. اگر کوئی منصب امامت چھین بھی لے اس ظاہری عہدے کو کہ کہیں کہ باپ کے پاس عہدہ نہیں ہے، امام کہتے ہیں عہدہ نہ بھی ہو، ولایت ہے اگر میں پہنچا پا رہا ہوں. امام کی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا. تو اب ظاہری امامت یعنی ظاہری عہدہ اگر کوئی لے بھی لیتا ہے تو امام کی ہمیشہ ولایت انہی کے پاس ہے، کیونکہ ولایت کے لیے جو مقام چاہیے، جو عظمت چاہیے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ ولایت صرف اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہے. اور امامت بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی اگر ان کا حق چھین لیتا ہے تو وہ غاصب ہے، ہم اسے امام نہیں مانتے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، یہاں پہ جتنا ہو سکتا تھا اس کو میں اس زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے کچھ یہاں پہ محظورات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات پہنچ گئے ہوں گے. اس زیادہ محظورات کے اندر میں اس کو اور زیادہ پھیلا نہیں پاؤں گا. عزیزان گرامی، تو اب اہل بیت علیہ السلام کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے اور ان کی ولایت. اور ان کی ولایت کا انکار ان کے دشمنوں نے بھی نہیں کیا. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے اقرار کیا ہے کہ ان کا منصب ولایت ایسا ہے جو کسی کے پاس ولایت نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ جو 12 اماموں کے پاس ولایت ہے، یہی جناب سیدہ کے پاس ولایت. اب اس جملے کو گھبرا کے نہ سنیے گا، بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں. 11ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم 12 امام اللہ کی لوگوں پہ حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی زہرا اللہ کی ہم پہ حجت ہے، وہ اللہ کی ہم پہ حجت ہے. یہ ولایت ہے جناب سیدہ کی. برائے خوشنودی جناب سیدہ ام ابیہا بنت رسول خدا بلند تر صلوات. عزیزان گرامی بات واضح ہو رہی ہے؟
تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی امامت کے قائل ہیں، ان کی ولایت کے قائل ہیں، جو آج بھی ولایت رکھتے ہیں۔ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ یہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا تھا اعلان غدیر سے پہلے، صحابہ کا مجمع ہے، میدان غدیر ہے، پیغمبر اسلام نے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ مومنوں سے زیادہ حق حاصل ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پیغمبر نے اسی بات کا قرار لیا، ہمارے نفسوں پہ میں خود چاہوں تو باہر چھلانگ نہیں لگا سکتا، لیکن اگر مجھے نبی یا امام حکم دے دیں اور میں وہاں سے گر کے مر جاؤں تو میں شہید ہوں، کیونکہ امام کے حکم پہ میں نے چھلانگ لگائی ہے۔ پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر جناب ہارون مکی تنور میں اتر جاتے ہیں امام صادق کے حکم کے اوپر، تو امام کے حکم سے وہ آگ گلزار میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے جناب ابراہیم کے لیے تبدیل ہو گئی تھی۔ تو عزیزان گرامی، امام کا حکم اسے کہا جاتا ہے ولایت، اگر میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں، یہ امام کی ولایت ہے۔ آئیں ذرا ایک اور، میں نے کہا تو دو روایات پیش کروں گا، دوسری روایت کو پیش کر دیتا ہوں اور پھر غدیر کے اندر مختصر سے اس کو اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جناب امیر علیہ السلام سے کہا ہے کہ ان کے پاس ولایت ہے۔ آئیں ذرا صرف ایک، تو عزیزان گرامی بہت بڑے ایک بزرگ مجتہد تھے مشہد مقدس میں، حسن علی نخود اصفہانی، آخر عمر میں بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، تو بہت سے لوگ ان کی آزمائش کے لیے جاتے تھے کہ وہ آیت دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب دیکھ نہیں پاتے تو پہچانتے کیسے ہیں؟ غور کیجئے گا، جب دیکھ نہیں پاتے، بینائی ان کی چلی گئی تھی، جب دیکھ نہیں پاتے تو پہچانتے کیسے؟ تو ایک بہت بڑا صحافی کہتا ہے میں تہران سے گیا، میں نے ایک آیت لکھی اور اس کے بعد پھر ایک اخبار کی کٹنگ لگائی، پھر ایک آیت لکھی، ایک شعر لکھا، پھر آیت لکھی، پھر اس طرح سے مختلف چیزیں جمع کرنے کے بعد میں لکھ گیا اور کہا کہ بتائیے آقا ان میں کوئی آیت ہے؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کہا یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ کہا اس سے پہلے آزمائش کر چکا تھا کہ ان کی بینائی نہیں ہے۔ کہا میں نے فوراً سوال کیا یہ آپ نے دیکھ کے کیسے بتا دیا؟ اور بالکل درست بتایا کہ یہ آیات ہیں، کیسے دیکھا؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ بل ہوا نور، قرآن نور ہے۔ کہا جو مجھے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے وہ آیات ہوتی ہیں، جو چمکتی ہوئی نظر آئے وہ آیات ہیں۔ عزیزان گرامی یہ قرآن ثابت ہے، اب سوچے قرآن ناطق کا مقام۔